بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 189 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ کیا کسی نے قرآن کے معارضے کی کوشش کی یا نہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا عنوان ہے کہ کیا کسی نے کبھی قرآن کے معارضے کی کوشش کی یا نہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ تاریخ و آثار اس بات پر متفق ہیں کہ عرب کے جو بڑے بڑے بلغاء تھے اور بڑے بڑے شعراء تھے، ان کے دل میں کبھی معارضے کا خیال تک نہیں آیا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس کی کوشش کی ہے، کیونکہ جو ہے وہ ان میں سے ان کی طرف سے کہیں بھی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے معارضے کی کوشش کی ہو یا اس کا ارادہ کیا ہو۔ اگرچہ وہ اسلام سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اسلام کے پھیلنے سے، اور اسلام کو پھیلنے سے روکنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب بھی کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ حریص بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو ہے وہ اس کا انکار کریں اور لوگوں کو اس سے منع کریں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی جو ہے وہ معارضے کی کوشش نہیں کی، کبھی وہ اس کی مثل لانے کی کوشش انہوں نے نہیں کی، اور نہ ہی ان کے دل میں خیال آیا۔ کسی روایت میں بھی اس طرح کی کوئی چیز منقول نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے کوئی معارضے کی کوشش کی ہے۔ البتہ مشرکین کے علاوہ پرلے درجے کے کچھ بیوقوف لوگ بھی تھے جنہوں نے جو ہے وہ معارضے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ جو چیز لے کر آئے وہ ایسی مضحکہ خیز تھی کہ جس نے ان کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا، بجائے اس کے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے، لوگ ان پر ایمان لاتے یا ان کی جو ہے وہ قائل ہوتے، عقیدت مند ہوتے، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے وہ جو ہے وہ ان کی وہ چیز وہ لوگوں کے سامنے ایک مسخرہ بن گئی۔ اللہ کا غضب اور لوگوں کی ناراضگی ہی ان کے حصے میں آئی، اور یہ بھی ایک فتح کی کامیابی ہے، حق کی فتح ہے اور کامیابی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر ایک واضح اور روشن دلیل ہے کہ کوئی اس کا معارضہ نہیں کر سکتا۔ اس کے کلام اللہ ہونے پر یہ واضح دلیل ہے، کیونکہ جنہوں نے کوشش کی وہ بھی نہیں کر سکے، کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکے جس کے اندر کوئی تاثیر ہو، جس سے یہ لگ رہا ہو کہ یہ اس کی جیسی ہے، لیکن جو چیز وہ لے کر آئے وہ الٹا ان کا جو ہے ان کے گلے پڑ گئی، اور ان کا مذاق بنایا گیا، اور ان کو جو ہے ان کی ذلت و رسوائی میں ہی اضافہ ہوا۔ انہی حمقاء میں سے ایک مسیلمہ کذاب بھی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ وہ نبوت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہے۔ 10 ہجری میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا کہ جس میں اس نے کہا کہ مجھے زمین میں آپ کا شریک بنایا گیا ہے، مجھے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ساتھی بنایا گیا ہے کہ آدھی زمین ہماری ملکیت ہوگی اور آدھی آپ کی ہوگی، اور قریش کے بارے میں اس نے کوئی اچھی بات نہیں کی، اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کے پاس ایک قرآن ہے جو آسمان سے اترا ہے اور اس پر اور ایک فرشتہ لے کر آیا جس کا نام رحمان ہے۔ تو اس شخص نے معارضے کی کوشش کی، قرآن پاک کی کچھ آیات اور کچھ صورتوں کی طرح اس نے بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت ہی مضحکہ خیز چیزیں تھیں جو کہ لوگوں میں مقبول ہونے کی بجائے اس کا ایک مذاق بن گیا کہ یہ جو ہے یہ کیسا نبی ہے جو اس طرح کی عجیب عجیب باتیں بکواسات کر رہا ہے اور عجیب عجیب طرح کی باتیں بنا رہا ہے۔ تو یہ جو تھا اس نے اس طرح کی حرکت کی تھی، لیکن وہ بھی کوئی ایسی چیز قابل ذکر جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ قرآن کا معارضہ ہے، یہ قرآن کی جیسی ہے۔ قرآن کی جیسی تو دور کی بات ہے، اس کی کسی ایک حرف کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، جبکہ وہ تو جھوٹا مدعی نبوت تھا، اور اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور اپنے لیے ایک فرشتہ بھی بنا لیا تھا کہ رحمان نامی فرشتہ میرے اوپر وہی لے کر آتا ہے، اور میرے پاس ایک قرآن بھی ہے۔ اور اس نے زمین کا بٹوارے کی جو ہے وہ بات کی کہ آدھی زمین میں رکھوں گا، میری ملکیت ہے، اور آدھی جو ہے وہ آپ کی ہے۔
حالانکہ جو ہے وہ اسلام جو ہے جو پاکیزہ مذہب ہے اور پوری دنیا کا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا، یہ تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ اس کی یہ بکواسات، آگے چل کے اس کی بکواسات کی مثالیں بھی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح کی اس نے بکواسات کی ہیں اور کس طرح کے معارضے کی اس نے کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ اس نے جو ہے وہ کوشش کی، لیکن اس کا لوگوں میں مذاق بن گیا اور قرآن کریم کا کلام اللہ ہونے پر جو ہے وہ یہ ایک دلیل بن گئی اور اس کی فتح کی نشانی بن گئی۔ هل حاول احد معارضة القرآن اجمع روات التاریخ والآثار على ان اساطین البلاغاء وفحول الشعراء من مشرقی العرب لم تحدثهم انفسهم بمعارضة القرآن ولم ينقل عن احد منهم انه حاول ان يأتي بمعارضة للقرآن مع شدة حرصهم على صد الناس عن الاسلام والتكذيب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن نقل عن بعض السفهاء الحمقى أنهم حاولوا معارضة القرآن فكان ما أتوا به لا يخرج على أن يكون محاولات مضحكة أخجلتهم أمام البشر وجعلتهم أضحوكة لدى العقلاء، فباءوا بغضب من الله وسخط من الناس، وكان مصرعهم هذا كسبا جديدا للحق وبرهانا ناسعا على أن القرآن كلام الله الذي لا يستطيع معارضتہ انسان۔ کیا کسی نے قرآن کے معارضے کی کوشش کی تو آثار و تاریخ و آثار کے راویوں کا اجمع روات التاریخ والآثاری، روات و تاریخ و آثار کے روات کا اجماع ہے کہ مشرکین عرب کے بڑے بڑے بلغاء اور چوٹی کے شعراء کے دل میں قرآن کے معارضے کا خیال تک نہیں آیا، اور نہ ہی ان میں سے کسی سے منقول ہے کہ انہوں نے قرآن کے معارضے کا ارادہ کیا ہو یا کوشش کی ہو، باوجود اس کے کہ جو ہے وہ لوگوں کو اسلام سے روکنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب کرنے میں وہ بہت زیادہ حریص اور متمنی تھے۔ ولیکن نقل عن بعض السفہاء الحمقى انہم حاولوا، لیکن بعض پرلے درجے کے بے وقوف اور احمق لوگوں سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے قرآن کا معارضہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ جو لے کر آئے وہ ایسی مضحکہ خیز کاوشیں تھیں جنہوں نے ان کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رسوا کر دیا اور عقلاء کے سامنے مسخرہ بنا دیا۔ فباؤ، چنانچہ وہ اللہ کا غضب اور لوگوں کی ناراضگی لے کر لوٹے، اور ان کا یہ جو ہے وہ بچھڑنا ہادہ کسبا جدیدا للحق، حق کی ایک نئی فتح اور کامیابی اور قرآن کے کلام اللہ ہونے پر جو ہے وہ ایک روشن دلیل تھی کہ کوئی انسان جو ہے وہ اس کا معارضہ نہیں کر سکتا۔ فمن اولئک مسیلمۃ الکذاب الذی ادعى النبوۃ وزعم انه شریک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شأن النبوۃ وقد كتب الیہ فی السنۃ العاشرۃ للہجرۃ یقول اما بعد فانی قد شورکت فی الارض معک وانما لنا نصف الارض ولقریش نصفها لیکن قریش قوم یعتدون، وقد زعم مسیلمۃ ان له قرآنا نزل علیہ من السماء وَيَأْتِيهِ مِن مَلَكٍ يُسَمَّى رَحْمَانٌ وَهُنَا نَحْنُ نَنْقُلُ طَائِفَةً مِّنْ أَقْوَالِهِ وَهَذَيَانِهِ لِيَظْهَرَ كِذْبَ هَذَا الْأَحْمَقِ الدَّجَّالِ وَيَتَّضِحَ أَمْرَهُ فَكَفَاهُ ذَلِكَ الْوَصْفُ أَنَّهُ كَذَّابٌ۔ انہی جو ہے وہ حمقاء میں سے، بے وقوفوں میں سے ایک مسیلمہ کذاب ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ خیال کیا کہ وہ نبوت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہے۔ ہجرت کے 10ویں سال اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا جس میں اس نے کہا اما بعد فإنی قد شورکت فی الارض، مجھے زمین میں آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے، لہٰذا آدھی زمین ہماری ملکیت ہوگی اور آدھی قریش کی، مگر قریش جو ہیں وہ بے انصافی کرنے والی قوم ہے۔ وقد زعم مسیلمۃ ان له قرآنا، اور مسیلمہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کے پاس ایک قرآن ہے جو اس پر آسمان سے نازل کیا گیا ہے اور اسے ایک فرشتہ لے کر آتا ہے جس کا نام رحمان ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَهُنَا نَحْنُ نَنْقُلُ طَائِفَةً مِّنْ أَقْوَالِهِ، یہاں پر ہم اس کے جو ہے وہ اس احمق الدجال کا جھوٹ
اس کی بیہودہ باتیں، اس کی بیہودہ باتوں اور بکواسات کا کچھ حصہ نقل کرتے ہیں تاکہ لیظہر کذب ھذا الاحمق الدجال، تاکہ اس احمق اور دجال کا جھوٹ ظاہر ہو جائے اور اس کا معاملہ صاف ہو جائے. تو فَكَفَاهُ ذَلِكَ الْوَصْفُ أَنَّهُ كَذَّابٌ، لیکن اس کے لیے کذاب ہونے کا لیبل ہی کافی ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کے معارضے کی تفصیل پڑھی ہے کہ کیا کسی نے قرآن کا معارضہ کیا یا نہیں کیا. مشرکین عرب میں سے تو کسی نے نہیں کیا، البتہ بعض بے وقوف اور احمق لوگوں سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے معارضے کی کوشش کی، جس میں ہم نے آج جو ہے وہ ایک احمق اور بے وقوف اور لعنتی مسیلمہ کذاب جو کہ جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس کے معارضے کے حوالے سے پڑھا کہ اس نے معارضے کی کوشش کی. اگلے سبق میں ہم اس کے معارضے کی مثالیں پڑھیں گے کہ اس نے کیا قرآن کے معارضے کی کوشش کی اور کس طرح کا مثل لانے کی کوشش کی، جو کہ ایک مزح کا خیز اور جو ہے وہ ایک مسخرہ ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. مسیلمہ کذاب نے کس سن ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا؟ نمبر 2، مسیلمہ کذاب کے جھوٹے دعوے کے مطابق اس کے پاس وحی لانے والے فرشتے کا نام کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.